ضروری ہے کہ حکومت اپنے وسائل کو ان کا رخ اس طرف کرے. یہ کرمنل جسٹس سسٹم میں، سول لاز کے کیسز میں، ہائی کورٹس کے اندر آپ کچہریوں کی حالت تو دیکھیں جا کر. آپ تو میرے سارے بھائی آپ اسمبلی کور کرتے ہیں، لیکن میں نے یہ ڈیول ہیڈ پہنے رکھا ہے. میں عدالتوں میں بھی جاتا تھا بطور اسپیکر کے عہدے سے پہلے. میں نے یہ دیکھا کہ ایک بڑی تکلیف ہے. نہ وہاں پہ ورکنگ انوائرمنٹ ہے، وہاں پر پیسے لگنے چاہیے، وہاں پر لٹیگنٹس کے لیے سہولیات کا بدترین صورتحال ہے. وہاں پہ بار کاؤنسلز کو آپ دیکھیں، جو وکلاء وہاں کام کر رہے ہیں ان کی ورکنگ انوائرمنٹس ٹو دا لوئسٹ ایب ہیں. وہاں پر کورٹس کے اندر جاتے ہیں تو سر شرم سے جھکتا ہے کہ ایک میجسٹریٹ صاحب کی کورٹ ہے، ایک سول جج صاحب کی کورٹ ہے، مے اٹ بی دا کورٹ آف دا سیشنز جج، اور ہائر کورٹس میں پائلز لگے ہوئے ہیں. وہ آپ زمین سے لے کے چھت تک پائلز لگی ہیں، سب آپ نے دیکھ رکھا ہے. تو یہ ججز کی تعداد چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہے، ہائی کورٹ میں ہے، تو یہ پہلا سوال تو یہ طے کریں کہ کیا ضرورت ہے، اور اگر ضرورت ہے تو پھر اس کو سیاست کی نظر نہ کریں. پھر آپ اگر یہ فیصلہ آپ کرتے ہیں، درست فیصلہ کرتے ہیں، تو اس پر پھر ڈٹ کے کھڑے ہوں اور اس فیصلے کو اس کو عملی جامہ پہنائیں. اور وہاں پر جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک یہ ان کے حقوق کا اور ان کے انصاف کے معاملے کے اندر ایک اچھی انوائرمنٹ ہونی چاہیے. یہ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. جب امریکہ میں ان کی جنگ آزادی کے بعد تو وہ اپنے لیے بلڈنگز بنا رہے تھے کہ عدالت کیسی ہونی چاہیے اور کس طرح کے اس کا سٹرکچر کیسا ہونا چاہیے. تو ان کے جو فاؤنڈرز تھے اینڈ فادرز آف دا نیشن تھے اور جو کانسٹیٹیوشن لکھ رہے تھے، ان میں آپ سب جانتے ہیں کہ جانسن کا ایک بڑا نام تھا. تو انہوں نے اپنی اسٹیٹ کی جو بلڈنگ تھی اس کے متعلق یہ کہا کہ اٹ شوڈ ناٹ بی دیٹ ہائی کہ نیچے کھڑا ہوں تو میری گردن مڑ جائے اور میں پڑھ نہ سکوں کہ اوپر وہ جو لیٹن میں جملہ لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر انصاف ملے گا. لیکن پھر بھی اس کی تکریم ہونی چاہیے، اس میں جاتے ہوئے مجھے احساس ہونا چاہیے، اس کے اندر بیٹھے شخص کی ایک قاضی جیسی، ایک عدالت جیسی ایک اس کی حیثیت نظر آنی چاہیے. بدقسمتی سے آپ کے جج صاحبان کی یہ حیثیت سپریم کورٹ میں تو شاید نظر آتی ہے اور کہیں نہ کہیں ریفلیکشن ہائی کورٹس میں بھی ہے، لیکن لوور جوڈیشری میں بہت برا ہے. ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے اپوزیشن یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ آپ نے قاضی فائزہ صاحب کا تو نوٹیفکیشن 2 ماہ پہلے جاری کر دیا تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن کیوں جاری نہیں کر رہے؟ کیا آپ جو ہیں قاضی صاحب کو کوئی توسیع دینا چاہ رہے ہیں یا منصور علی شاہ صاحب کو بنائیں گے آپ چیف جسٹس آف پاکستان؟ دیکھیں، میرا ماننا یہ ہے کہ اس ضمن میں یہ فیصلہ بہتر طے شدہ اصولوں کے مطابق، قانون اور ضابطے کے مطابق، کسی صورت بھی سپریم کورٹ کے اندر یہ جو ایک پولیٹیسائزڈ پوزیشن بہت زیادہ عرصہ پہلے رہی، یہ ختم ہونی چاہیے اور اس پہ ایک شعوری کوشش ہونی چاہیے. جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب کا یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، دونوں آنریبل ججز ہیں، ایک چیف جسٹس ہیں، ایک سپریم کورٹ ہے. میں نہیں سمجھتا یہ تاثر غلط ہے، اس میں بات چیت زیادہ ہے. حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. سپریم کورٹ میں قطعی طور پر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے لارجر بینچ تشکیل دیے. آپ نے دیکھا کہ قاضی فائزیسہ ہیڈ دا کریج ایز چیف جسٹس کہ انہوں نے لائیو پروسیڈنگز کو اوپن کیا. میں بھی دیکھ سکا، آپ بھی دیکھ سکے. بڑے پولیٹیکلی چپتے ہوئے مقدمات وہاں پر لگے، پوری کھل کر بات ہوئی، دلائل دیے گئے، لائیو ٹیلی وائز ہوئے. اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی اوپننس کا ماحول کہیں تھا. اپنا اختیار سرنڈر کرنا کہ یہ سو موٹو کے لیے کئی سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے یہ مسئلہ ان کے زیر غور رہا، لیکن کبھی کسی نے نہیں کیا. 3 رکنی کمیٹی بنا کے دینا، پھر وہ بینچز تشکیل دینا جہاں پر کہیں سے آواز آئی کہ فل کورٹس بیٹھیں، فل کورٹس کو تشکیل دیا جانا. ججز کی اپنی ایک مائنڈ ہو سکتی ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہوئے کسی ایک خاص نقطہ نظر کی بات کو تسلیم کر لیں، کو نہ تسلیم کریں، لیکن اس کے ساتھ اتنی جنیرک بحث نہیں جوڑنی چاہیے جو کہ خواہ پولرائزیشن کا باعث بنے. یہ فرمائیے گا کہ جو آپ نے یہاں روایت قائم کی ہے اپوزیشن کے ساتھ، وہ آپ حکومت کو مشورہ دیں گے کہ یہ جو تذبذب کی پالیسی ہے اس وقت مفاہمت کے حوالے سے اور یہ بار دیکھیں ہم خیر صاحب جو سینز نظر آ رہی ہے اتنی ہاسٹائل اپوزیشن نے ایک گارنٹی کی ہے کہ انتہائی
इम्पोर्टेंट कमेटीज देने के बाद क्या ईरान का माहौल दुरुस्त रहेगा? देख भाई साहब, इसको आप देख रहे हैं, आप इसके वॉच डॉग्स हैं, आप इसको रोज़ कवर करते हैं, पब्लिक देख रही है। मैं एक जमहूरी आदमी हूँ, मैं कुछ अनडेमोक्रेटिक नहीं कर सकता। मैंने जो मेरे पास इख्तियार था कि मैं मेंबर को बार करूं, मैंने उसके साथ एक उसको क्लॉक कर दिया है विद एथिक्स कमेटी। आप जानते हैं ये बात। मैं ये चाहता हूं कि जमहूरी रवायात को किसी सूरत कत्ल ना किया जाए। मैं ये चाहता हूं, देखें, अगर आज कुछ लोग इस बुनियाद पर हैं कि एक अफरा तफरी, एक शोर शराबा मचे, वो करें, उनका अपना सियासी नज़रिया है, उनको एक कैओस अगर उनको रिक्वायर्ड है, बट नॉट इन माई असेंबली सर। मलक साहब एक सवाल, लास्ट टाइम आपने यहाँ पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अदारों की खुद एहतसाबी का और अमल जमहूरी इस्तेकाम के लिए जनरल फैज़ का आज ऐलान किया है DGISPR ने कि कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी आई थी, हमने कंडक्ट कर लिया है। तो इसको जमहूरी रवायात, जमहूरी इस्तेकाम के लिए आप कैसा तस्वुर कर रहे हैं? और जब पॉलिटिशियन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं तो उसका हल अब आप क्या तजवीज़ करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार किसी DGI का कोर्ट मार्शल होना बहरहाल अलार्मिंग सिचुएशन तो है। देखें, ये इस पे बेहतरीन बात DGISPR कर गए हैं, उनका मैंडेट है। लेकिन क्योंकि आपने अब सवाल किया है तो मैं थोड़ी सी वजाहत यहाँ कर दूँ कि फ़ौज का निज़ाम एक ख़ुद एहतसाबी का निज़ाम है, जिस पर आज बड़ी तफसील से DGISPR ने बात की। और अगर उनके सिस्टम ने कुछ ऐसी चीज़ें डिटेक्ट की हैं जो ये मटेरियल प्रोवाइड करती हैं कि उसमें कोर्ट मार्शल हो, तो ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, जितना मैं इनके इस निज़ाम से वाकिफ़ हूँ, फ़ौज के निज़ाम से, असूली तौर पे हर जगह पे ये होना चाहिए। अगर ये असेंबली अपना काम करती रहती, इसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ ठीक काम करती रहती, 4-4 साल का बैकलॉग ना होता, तो आपको नैब जैसे अदारों की ज़रूरत ना होती। ना उनके पास ये सलाहियत थी कि वो